الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ایک شخص ہے جو مسلسل اپنے ویڈیوز میں متنازعہ موضوعات پر گفتگو کرتے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بیانات میں گستاخی اور بے ادبی پر مبنی الفاظ کا بھی وہ استعمال کرتے رہتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس شخص کی صحیح تصویر آ گئی ہے یا اگر آپ کے ذہن میں اس شخص کا صحیح نام آ گیا ہے تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ محمد علی مرزا انجینئر ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں اس بندے سے ایک چیلنج کرنے جا رہا ہوں، اور وقت اس کے پاس، چلیے تا قیامت تک تو میں نہیں بولوں گا، بلکہ وقت اس کے پاس اس کے حیات تک ہے۔ جب تک کہ وہ حیات ہے تب تک وہ ہمارا یہ عاجزانہ سا چیلنج قبول کرے اور اسے مکمل کر کے دکھائے۔ تو بہرحال بہت سے علماء اکرام نے، چاہے وہ کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اس شخص کو وقتاً فوقتاً چیلنج کرتے رہے ہیں، مگر اس نے اب تک کے کوئی بھی چیلنج قبول نہیں کیا، بلکہ جو بھی شخص اس کے خلاف چیلنج کرتا ہے یا مناظرے کی دعوت دیتا ہے یا آمنے سامنے بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہے تو یہ شخص اس کے خلاف ویڈیوز بناتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے، ان پر بے جا تنقید کرتا ہے اور نقد کرتے ہوئے نہایت ہی مذاق خیز انداز میں اپنی آڈینس کے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہتا ہے۔ تو بہرحال زیادہ وقت میں آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، سیدھے میں اپنے چیلنج کی طرف آتا ہوں کہ اس شخص نے، یعنی محمد علی مرزا انجینئر نے، بارہا یہ اپنی ویڈیوز میں بات کہی ہے کہ مجھے ایسا قرآن پڑھنے آتا ہے کہ تمام علماء اور تمام قراء اکرام بھی مل کر میرے جیسا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ حرم کا جو امام ہے جس کی مادری زبان عربی ہے وہ بھی میرے جیسا قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا اس نے چیلنج یہ کیا ہے، اور دوسرا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے عربی زبان سیکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر عربی سمجھ میں آتی ہے، اور جب سمجھ میں آتی ہے تو پھر اب میں اپنا چیلنج اس شخص کو کر رہا ہوں کہ اسے مکمل طور پر عربی بھی بولنے آنی ضروری ہے۔ تو میرا چیلنج یہی ہے کہ یہ شخص ہمیں صرف اور صرف 1 گھنٹہ مسلسل عربی زبان میں ایک بیان ریکارڈ کر کے بتائے، کوئی بھی ایک موضوع کا انتخاب کرے، اس میں قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، اسی طریقے سے اسلام کی تاریخ اور اپنے تجربات، جو یہ اپنی آڈینس کے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہتا ہے، اسی انداز میں 1 گھنٹے کا بیان کرے، اس سے ریکارڈ کرائے، جو کہ خالصتاً عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ مگر یاد رہے کہ عربی کے قواعد کی کوئی بھی غلطیاں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، غلط تلفظات بھی اس شخص سے متوقع نہیں ہے۔ نمبر 3، کہ مفردات کا صحیح استعمال، یعنی عربی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو ذخیرے الفاظ ہیں، ان کا بھی صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے۔ اگر یہ شخص مسلسل 1 گھنٹے تک بیان کر کے ریکارڈ کرا دے جس میں کوئی بھی کٹس نہ ہو، ابھی میں آپ کے سامنے یہ جو چیلنج کر رہا ہوں، جتنے بھی منٹ کا بنے گا، 4، 5، 6، 7، جتنے بھی منٹ کا بنے گا، الحمدللہ تعالی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بھی کٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی کوئی بھی کٹس اس کے 1 گھنٹے کے بیان میں جو خالصتاً عربی میں ہونا چاہیے نہیں ہونے چاہیے۔ تو آخر میں اس شخص کو یہ چیلنج عربی زبان میں بھی کر کے بتا دیتا ہوں الحمدللہ تعالی۔ أخيرا أتحدث بعد الكلمات للمقابلة لهذا الرجل. يا مهندس، إذا كنت تعرف اللغة العربية بشكل كامل فأريناها، وإن لم تفعل ولن تستطيع فسوف نفهم أن دعواك باطل ولا تعلم أي شيء باللغة العربية.